volunteers as we make our way down the road to Nathan Phillips Square. At this point, I would like to welcome onto the front here Brother Alamdar Musui to please recite a short eulogy in honor of our Ahlul Bayt. Al-Baqi. We will Al-Baqi. 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 We will Al-Baqi. 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 We will Al-Baqi. زہرا تیری لہد پر سب مل کے غربت کی انتہا ہے نا سایہ دارتا ہے زہرا تیری لہد پر سب مل کے غربت کی انتہا ہے سایہ نادیدہ آج 8 شوال 1444 سنہ ہجری ہے. آج جنت البقیع کے انہدام کو 100 سال ہو چکے ہیں. تو ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے اگینسٹ انہدام جنت البقیع کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے آل سعود کے خلاف. آج 29 اگست سن 2023 ہفتے کا دن ہے اور ٹورنٹو میں بارش بھی ہو رہی ہے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے ٹورنٹو کا. تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر. سائڈ بائی سائڈ آپ
اس کی کمر میں خم ہے، اس کی کمر میں خم ہے، کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ندا میری لحد پر، سنتے ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سنتے ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خاک رہے نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے، زہرا غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. صلوا على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Thank you very much, Alamdar, for that beautiful recitation of eulogy in honor and remembrance of Our Lady Fatima alayha salam. Before we head out, I'd like to welcome our next speaker, Maulana Sayyid Hussein Shirazi, to please say a few words. Maulana, as most of you know, is a pillar of our community here in Toronto. So can I please ask you all to welcome Maulana with Allah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. میں آپ سب حضرات کو اس بات پہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے اس نیک کام کے لیے اور ملعونین کے خلاف احتجاج کے لیے آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا کی کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ خمینی کا ایک فرمان ہے کہ ماتم مظلوم کربلا میں جو ہاتھ آپ کے سینے پہ پڑتے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے سینے پہ نہیں پڑتے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچے لگتے ہیں. اسی طرح بقی کے لیے جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ قدم آپ کے ٹورانٹو کی سرزمین پہ نہیں پڑ رہے، آل سعود کے منحوس وجود کے سینوں پہ پڑ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا بند قدوس کا فضل اور احسان ہے، اور اس کے لیے اگر ہم سب کی جانیں بھی چلی جائیں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کہ جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے وہاں تشیع کا نام آتا ہے، جہاں مظلوم کربلا کا نام آتا ہے وہاں تشیع کا نام آتا ہے، جہاں مظلوم کا نام آتا ہے وہاں تشیع کا نام آتا ہے. کہاں مرے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جو صحابہ کرتے تھے. اسی جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ اصحاب کی قبریں ہیں، 12,000 مقتدر شخصیات اور محترم شخصیات اسلام کی اس جنت البقیع میں دفن ہے. کس کس کا ذکر کروں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بلند کاز کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. نواسے رسول ثقلین اپنے مقام پہ، رسول اکرم کے بیٹے جناب ابراہیم اپنے مقام پہ، ائمہ اہل بیت اپنے مقام پہ. اگر اصحاب کو ہی دیکھا جائے، یہاں سعد ابن معاذ کی قبر ہے کہ جس کو گرایا گیا. کون سعد ابن معاذ کہ جن کی تشییع جنازہ پر رسول اکرم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ پنجوں کے بل چلو، کیونکہ میں فرشتگان الہی کی وہ کثرت دیکھ رہا ہوں کہ ان کے احترام میں جو اس تشییع جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں وہ پنجوں کے بل چلے. کہ احترام کا تقاضا یہ ہے. عثمان ابن مظعون جو اول مہاجرین صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی قبر یہاں پہ ہے، اور مقام یہ ہے عثمان ابن مظعون کا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا اور میرا قرابت دار اس دنیا سے گزرے تو میں چاہتا ہوں کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. وہ اصحاب جلیل القدر اصحاب کہ جن کی قبور مطہرہ پہ رسول اکرم کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، مقام رسول اکرم کو گرایا گیا. اس سرزمین حجاز پر یہ جو منحوس رجیم مسلط ہے، یہ نام غصبی ہے. سعودی عرب کوئی نام نہیں ہے، نام حجاز مقدس ہے. یہ نام غصبی ہے. یہ جو ان کا اقتدار ہے یہ غصبی ہے. یہ جو ان کا نام، یہ تمام کام ان کے غاصبین والے کام ہیں. اسی حجاز مقدس میں ایک ملعون الدہر
جو بنو امیہ کی نجس ہڈیوں میں پلنے والا کیڑا ہے جس کو آل سعود کہتے ہیں، اس ملعون کے جوتے تک محفوظ ہے میوزیم میں اس ملعون کے کپڑے رکھے گئے ہیں، اور اسی حجاز مقدس پر خانہ رسول اکرم کو منہدم کیا گیا، خانہ جناب زہرا کو منہدم کیا گیا، قبور سیدہ، قبور ائمہ اہل بیت، قبور اصحاب کو منہدم کیا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ آپ تو تعداد میں بھی کم ہیں، مسلمانوں کی آبادی میں آپ کا 20 سے 25% حصہ ہے، کیوں خوف آتا ہے یہ نہتے لوگوں کے صحت کو؟ کیوں خوف آتا ہے ان مظلومین سے؟ یہ خواتین اور بچوں سے خوف کیوں محسوس کرتے ہیں؟ حضور یہ ہماری تعداد سے خوف نہیں کھاتے، یہ استعداد سے خوف کھاتے ہیں، یہ ہم سے خوف نہیں کھاتے، یہ اس مکتب ولایت کے نظریہ امامت سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر ثقیفہ کے مقابلے پہ دنیا کو علی کا پتہ چل گیا تو ثقیفہ پہ تھوکے گا کوئی نہیں، اگر بنو امیہ کے مقابلے پہ لوگوں کو مجتبی اور سید الشہداء اور امام زین العابدین کا پتہ چل گیا تو بنو امیہ کو کون پوچھے گا؟ اگر آج اسلام ناب محمدی جو تشیع کی شکل میں موجود ہے، اگر یہ اسلام لوگوں کے سامنے آ جائے تو آئسس کو کون پوچھتا ہے؟ داعش کو کون پوچھتا ہے؟ طالبان منحوس کو کون پوچھتا ہے؟ انجمن سپاہی صحابہ کو کون پوچھتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آپ کے نظریے سے ڈرتے ہیں، یہ اس محبت اہل بیت سے ڈرتے ہیں کہ جس محبت کی چاشنی اور جس محبت کی گرمی اور جس محبت کی حرارت اس موسم میں معصوم بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو یہاں پہ لے کے آئی ہے، یہ طاقت ہے آپ کی۔ مظلوم کربلا کی محبت، نواسہ رسول ثقلین کی محبت، اہل بیت پیغمبر اسلام کی محبت، یہ اس محبت سے ڈرتے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ آل سعود اسی بنو امیہ کی کنٹینیویشن ہے کہ آپ نے جو بنو امیہ کے دور میں دیکھا وہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے 100 سال پہلے یہ ہوا، نہیں حضور 100 سال پہلے یہ نہیں ہوا، 2014 اور 15 میں حسین مظلوم کی بیٹی جس کو آپ سکینہ بنت الحسین کے نام سے جانتے ہیں، ان ملعونوں نے اس مزار کو منہدم کیا۔ انہی کی یہ جو کنٹینیویشن ہے، یاد رکھیے آل سعود کے ہاتھوں پر آج تک جتنے مسلمان اس 100 سال میں قتل ہوئے ہیں ان سب کا خون ان کی گردنوں پر ہے، اور ایک دن آئے گا، خدا کا وعدہ ہے، ایک دن آئے گا کہ جب مظلوموں کا ہاتھ ان کے گریبان میں ہوگا، ان کی ناک کو ہم زمین پر رگڑیں گے۔ جس طرح یہاں آپ اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہم قبور ائمہ بقیع پہ اکٹھے ہوں گے، سیدہ کی عزاداری کریں گے، امام زین العابدین کی عزاداری کریں گے، امام باقر العلوم کے جشن ہائے ولادت منائیں گے اور روز شہادت کو مجلس وفا کریں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ ان قدموں کو، جو یہ قدم آپ کے اٹھے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ قدم آپ کے میری آنکھوں پر ہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اس اہل بیت کی محبت سے اگر باہر نکل جاؤ تو نماز یزیدیوں والی رہ جاتی ہے، روزہ بنو امیہ والا رہ جاتا ہے، حج آل سعود والا رہ جاتا ہے۔ یہ محبت ہے جس نے اسلام ناب محمدی کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کام کے لیے خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں چن لیا ہے۔ اس احسان پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خدا نے محبت اہل بیت کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اور اس محبت کا اظہار یہ ہے خدا بند قدوس آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو جنت نصیب کرے، آپ کو اعلیٰ علیین میں مقام دے، آپ کو رزق وسیع ہوتے کے لبیک یا زہرا۔ جس طرح احتجاج میں نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اسی آواز میں اور اس نعرے سے یہ ملعون سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس طرح آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں عزادار بنایا ہے، خدا مرنے کے بعد بھی عزاداران سید الشہداء سے شمار فرمائے۔ آپ کے ایک ایک قدم کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا کی لعنت ہو آل سعود پر، خدا کی لعنت ہو آل سعود کے آقاؤں پر، خدا کی لعنت ہو آل سعود کے ان آقاؤں پر جو اس ملک میں موجود ہے یا پڑوسی ملک میں موجود ہے۔ خدا کی لعنت ہو ظالموں کا ساتھ دینے والے پر، اور آل سعود کے نوکروں پر بھی لعنت ہو جو پاکستان میں یا کہیں اور پہ ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان سب گھرانوں پر، اللہم لعنہم جمیعا۔
کہا لبیک یا زہرا لبیک یا حسین. اللہم